میری بیوی ایک نرس تھی، غریبوں کی مدد کرتی تھی۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے، رات کو کوئی بھی مدد کو آتا تو میری بیوی مدد کے لیے چلی جاتی۔ ایک شخص روزانہ آتا اور کہتا کہ میری بیوی کے پیٹ میں درد ہے، بیوی جلدی سے چلی جاتی۔ واپس آتی تو کپڑوں پر گند لگا ہوتا۔ ایک دن پتہ چلا کہ اس شخص کی بیوی تو کب کی مر گئی ہوئی ہے۔ جب ایک رات بیوی کا پیچھا کرتے کرتے گیا تو یہ دیکھ کر قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میری بیوی اس شخص کے ساتھ، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جو منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا وہ واقعی میں سچ ہے۔ میں ایک بہت ہی غیرت مند انسان تھا اور اپنی غیرت کو اسی طرح سے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر میرا دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ کتنے دنوں سے ایک خیال نے پریشان کر رکھا تھا کہ میری بیوی کسی غلط سرگرمی میں ملوث ہے۔ مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا اور ہر بار اس خیال کو جھٹک رہا تھا۔ میں اپنی بیوی پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری زنیرہ سے پسند کی شادی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ شادی سے پہلے زنیرہ پاس کے گاؤں میں رہتی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، مجھے اس سے محبت ہو گئی اور ہماری شادی ہو گئی۔ لیکن یہ ایک شادی تھی جو میری جان کا عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زنیرہ اس قسم کا کام کر سکتی ہے۔ میں نے اس سے کچھ نہیں کہا اور دبے پاؤں بوجھل دل کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ میں نے کبھی بھی زنیرہ پر شک نہیں کیا تھا۔ وہ آدھی رات کو گھر سے باہر چلی جاتی تھی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ایک نرس تھی۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ اس کا پیشہ ایسا ہے کہ اسے کسی بھی وقت کہیں بھی جانا پڑ سکتا ہے، کسی بھی مریض کو دیکھنے کے لیے۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے اور ان 2 سالوں میں نے اس سے کبھی بھی سوال نہیں کیا کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ شادی کے پہلے سال تو زنیرہ نے ہاسپٹل میں نوکری کی تھی، لیکن آنے جانے میں بہت مسئلہ ہو رہا تھا۔ پھر کچھ عرصے سے اس کی صحت خراب ہوئی تو وہ نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی تھی۔ صحت اتنی زیادہ خراب نہیں تھی، لیکن وہ کہتی تھی کہ گاؤں سے شہر کا فاصلہ بہت دور ہے اور وہ اتنا زیادہ سفر نہیں کر سکتی۔ لیکن اس نے اپنا پیشہ یہاں پر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ گاؤں میں کبھی بھی کسی کو بھی اس کی مدد کی ضرورت پیش آتی تو وہ دوڑی چلی جاتی تھی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ آدھی رات کو کسی مریض کو ضرورت پڑ جاتی تھی زنیرہ کی مدد کی، تو عورتوں کے ڈیلیوری کیس میں زیادہ ضرورت پڑتی تھی جو آدھی رات کو ہی آتے تھے، اور میری بیوی زنیرہ اپنی نیند کو فراموش کرتے ہوئے فوراً چل پڑتی تھی، اور اگر کوئی ڈیلیوری کا پیشنٹ آتا تو ان کے گھر میں ہی ڈیلیوری کروا دیا کرتی تھی۔ زنیرہ کو بہت تجربہ تھا اور وہ اس طرح سے ہر کیس ہینڈل کرتی تھی جیسے کہ وہ ڈاکٹر ہو۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوتی تھی کہ میری بیوی کے اندر خدمت خلق کا اتنا جذبہ موجود ہے۔ میں نے کبھی بھی اس پر کسی بھی قسم کی روک ٹوک نہیں کی۔ آج مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں اس کی طرف سے اس قدر غافل کیوں ہو گیا تھا۔ میں گھر آ کر سوچنے لگا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں نے دیکھا کہ زنیرہ اندر آئی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی ہے۔ اس نے اپنا بیگ ایک طرف رکھا اور پانی پینے لگی۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس معصوم چہرے کے پیچھے کتنا بھیانک چہرہ چھپا ہوا تھا جو آج تک مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ آج تو میں بہت تھک گئی ہوں۔ مریض کو اتنی تکلیف تھی، پتہ نہیں کیوں روزانہ اس کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات کی۔ میں نے اسے دوائی دی ہے، آرام آ جائے گا اسے۔ تم ابھی سوئے نہیں؟ زنیرہ نے پانی کا گلاس ختم کیا اور مجھ سے اس نے پوچھا۔ میں نے کہا کہ میں تو پچھلے کئی عرصے سے غفلت کی نیند سو رہا تھا، لیکن آج اس نیند سے جاگا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی اور مجھ سے کہا، تم آج شاعرانہ باتیں کر رہے ہو، تمہاری صحت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں، جب انسان کو دکھ پہنچتا ہے تو وہ خود بخود شاعر بن جاتا ہے۔ میں نے یہ بات سنجیدگی سے کہی تھی، لیکن وہ میری کسی بھی بات کو سنجیدہ نہیں لے رہی تھی۔ میں اس کے کپڑوں کی طرف دیکھتا جا رہا تھا جہاں پر کچھ گندگی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ تمہارے کپڑوں پر کیا لگا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں راستے میں پھسل گئی تھی، اندھیرا تھا، کچھ لگ گیا ہوگا، شاید کیچڑ ہے۔ جب وہ بول رہی تھی تو میں اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل پرسکون تھی۔ پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی اور جلد ہی سو گئی، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ جو منظر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ کر آیا تھا اس کے بعد تو مجھے نہ سکون آنے والا تھا اور نہ ہی نیند۔ لیکن کہتے ہیں کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ صبح کو نہ جانے کون سے وقت میری آنکھ تھوڑی سی لگ گئی۔ میں جاگ کر رات والی باتوں کو سوچنے لگا۔ زنیرہ حسب معمول گھر کے کاموں میں لگ گئی۔
اور میں اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ کئی مرتبہ میں نے سوچا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس نے مجھے دھوکہ کیوں دیا، کیوں وہ پچھلے 1 مہینے سے روزانہ جھوٹ بول کر مجھے دھوکہ دیتے ہوئے گھر سے آدھی رات کو ایک غیر مرد کے ساتھ نکل جاتی تھی، اور وہ بھی علاج کے بہانے سے۔ میں نے اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا میری محبت میں کوئی کمی آ گئی تھی، یا میں نے اسے دھوکہ دیا تھا جس کا وہ بدلہ مجھ سے یوں لے رہی تھی۔ شاید میں اسے وہ سہولتیں نہیں دے پا رہا تھا جو اسے مطلوب تھیں۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر اسے مجھے دھوکہ ہی دینا تھا تو کم از کم ایسے شخص کا انتخاب کرتی جو مجھ سے بہتر ہوتا، لیکن اس شخص کو دیکھ کر تو میرا دل اور بھی برا ہو گیا تھا۔ کیا میں اس شخص سے بھی زیادہ گیا گزرا تھا جو میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی تھی؟ آج سے 1 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص جس کی عمر 30 سے 35 کے لگ بھگ تھی، وہ روزانہ رات کو ہمارے گھر کے دروازے پر آ کر دستک دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کی بیوی کے پیٹ میں درد ہے، اس کی بیوی درد سے کراہ رہی ہے، خدارا میری بیوی کو دیکھو۔ اس شخص نے زنیرہ کی منتیں کرتے ہوئے کہا تو زنیرہ فوراً آدھی رات کو اس شخص کے گھر چلی گئی۔ وہ شخص ہمارے گاؤں کا نہیں تھا، وہ کچھ ہی عرصے پہلے وہ شہر سے گاؤں آیا تھا۔ اس کے والد کے پولیس میں شاید کوئی نوکری تھی جس کی وجہ سے اسے یہاں پر چھوٹی سی زمین ملی تھی سرکار کی طرف سے۔ والد کی وفات کے بعد اس نے یہاں پر بسیرا کر لیا تھا اور اسی زمین پر گھر بھی بنا لیا تھا۔ وہ لوگ شہر چھوڑ کر آئے تھے۔ سنا تھا کہ اس کی بیوی بہت پردے دار ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتی، یہاں تک کہ اس کے گھر میں بھی کسی عورت کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ شخص نہ اپنی بیوی کو باہر نکلنے دیتا تھا اور نہ ہی کسی عورت کو گھر میں داخل ہونے دیتا تھا۔ ان کا گھر ہمارے گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر تھا، وہاں پر پیدل چلنا تھوڑا مشکل تھا، اس لیے جب بھی زنیرہ کو اس کے گھر جانا ہوتا تھا میں اسے موٹر سائیکل پر وہاں چھوڑ آتا تھا۔ اصولاً تو مجھے تسلی کرنی چاہیے تھی کہ وہ کیسے لوگ ہیں، لیکن میں نے زنیرہ کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ جب واپس آ کر اس نے کہا کہ اس شخص کی بیوی بہت اچھی ہے اور وہ شخص بھی بہت نیک ہے، مجھے زنیرہ سے محبت تھی، اور سچ کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ میں نے اس کی بات کا فوراً سے یقین کر لیا تھا اور کبھی بھی کسی بھی معاملے پہ اس سے باز پرس نہیں کی۔ جب اس نے کہا تھا کہ وہ لوگ اچھے ہیں تو مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اسے وہاں کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ دوبارہ وہاں جاتی ہی نہیں، لیکن وہ تو خوشی خوشی جاتی تھی، تو میں سمجھا کہ اسے وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضرور اس کی بیوی اچھی ہوگی۔ واپس آ کر زنیرہ مجھے اس کی بیوی کی باتیں بتاتی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری اور اس شخص کی بیوی کے مابین دوستی ہو گئی ہے۔ مجھے اس دوستی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے کبھی زنیرہ پر کسی بھی قسم کی پابندی نہیں لگائی تھی کیونکہ مجھے اس پر اندھا اعتماد تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اعتماد میری بربادی کا باعث بننے والا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اس سے کوئی سوال جواب نہیں کروں گا بلکہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑوں گا، کیونکہ اگر میں نے اس سے سوال و جواب کیا تو صاف مکر جائے گی، اور عورتوں کی تو یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنی بات سے مکرنا اور رونا دھونا شروع کر دینا۔ جب کسی عورت کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو فوراً وہ رونا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ ایک ہتھیار ہے جو عورت کے پاس اپنے آپ کو بچانے کا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری بات کو جھٹلائے اور اپنی بات سے مکر جائے، اس لیے میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا کہ نہ اس کے پاس کہنے کو کچھ رہے، اور نہ اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے چھوڑ دوں گا۔ میں اسے کہوں گا کہ اگر اسے اس شخص کے ساتھ جانا ہے تو بھلے چلی جائے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میرے دل پر جو زخم اس نے دیے ہیں ان کا بدلہ تو میں اس سے لے کر رہوں گا۔ اپنے اندر کا غبار نکالے بغیر میں اسے نہیں چھوڑنے والا۔ حالانکہ ہمارے گاؤں میں تو غیرت کے نام پر شوہر بیویوں کو قتل کر دیتے تھے، لیکن میں ان رسم و رواج کے سخت خلاف تھا۔ لیکن آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جو لوگ غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں ان کا قصور نہیں ہوتا، وہ ایک اذیت سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور اسے ختم کرنے کا واحد حل انہیں یہی لگتا ہے کہ یا تو وہ خود کو مار دیں یا مقابل کو مار دیں۔ 2 دن تو وہ شخص دوبارہ نہیں آیا اور میں اس کی دوبارہ آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مجھ سے تو زیادہ انتظار زنیرہ کو اس شخص کا ہے۔ 2 راتوں سے وہ شخص نہیں آیا تھا اور زنیرہ کی حالت غیر، اس کا چہرہ مرجھا گیا تھا اور وہ اداس سی رہنے لگی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر تو میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ کیا میری ذات اتنی بے معنی ہو کر رہ گئی ہے زنیرہ کے لیے کہ میری موجودگی سے اسے کوئی خوشی نہیں مل رہی تھی، اور اسے اس شخص کا تھا
3 दिन के इंतज़ार के बाद चौथी रात जब वो शख्स दोबारा मेरे घर की दहलीज पर आया तो एक पल को मेरा दिल किया कि मैं उसकी जान ले लूं, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। पहले तो मैं ज़ुनैरा को उसके घर छोड़कर आया करता था, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि ज़ुनैरा खुद ही उस शख्स के साथ स्कूटर पर बैठकर चली जाती थी। जैसे ही दरवाजे पर आधी रात को दस्तक हुई तो ज़ुनैरा एकदम से उठकर बैठ गई। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर जान आ गई है। उसका चेहरा जैसे खुशी से दमक उठा है और मुझे तकलीफ हो रही थी। वो दरवाजे तक आई और मुझसे पूछा कौन है, तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सामने वही शख्स खड़ा था और वहीं एक रटा रटाया जुमला बोल रहा था कि उसकी बीवी की तबीयत खराब है और वो ज़ुनैरा को लेने आया है। ज़ुनैरा ने जल्दी से चादर उठाई और उसके साथ मोटरसाइकिल पर सवार हो गई। मेरी खैरत किसी और के साथ आधी रात को मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रही थी और मैं अपनी आंखों से यह मंजर देख रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मैं भी मोटरसाइकिल पर बैठ गया और उसके घर की तरफ रवाना हुआ। मैं आज उस शख्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहता था। उस घर की तरफ जाते हुए मैं ये सोच रहा था, वो सारी बातें जो मैंने कुछ दिन पहले एक शख्स की ज़ुबानी सुनी थी। उस शख्स ने मुझे ये कहा था कि इस आदमी की तो कोई बीवी है ही नहीं, ये अपने घर में अकेला रहता है, तो फिर रोज़ाना रात को तुम्हारी बीवी उसके घर क्या करने जाती है। उस वक्त तो मैंने उस शख्स के मुंह पर थप्पड़ सीध कर दिया था कि मेरी बीवी के बारे में ऐसी बात मत बोलो, मुझे उस पर भरोसा है। लेकिन तहकीक करने पर पता चला कि वाकई उस शख्स की कोई बीवी नहीं है और वो उस घर में अकेला रहता है। ये राज खुलने के बाद तो जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन सिरक गई थी और मेरे सर पर आसमान गिर गया था। इस मामले की तस्दीक के लिए जब मैं आधी रात को वहाँ पहुँचा तो जो मंजर मेरी आंखों के सामने था उसे बर्दाश्त करना मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मेरी बीवी ज़ुनैरा उस शख्स के कंधे पर अपना सर रखे हुए आंसू बहाए जा रही थी और वो शख्स उसके आंसू पहुंच रहा था और इससे ज़्यादा तो मैं देख भी नहीं सकता था। यानी कि वो रोज़ाना रात को यहाँ यही काम करने के लिए आती है और मैं गफलत की नींद सो रहा होता हूँ। उस रात तो मैं खामोशी से वापस आ गया, लेकिन आज मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी और मैं उसके घर की तरफ रवाना था। उसके घर के गेट के बाहर आकर मैंने स्कूटर आराम से खड़ा किया और दीवार फलांग कर उसके घर के अंदर दाखिल हुआ। दीवार छोटी सी थी जिसे फैलांगना आसान था। मैं दबे कदम अंदर की तरफ जाने लगा। मुझे उन दोनों की आवाज़ें सुनाई दी। थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने वही मंजर देखा, ज़ुनैरा उसके कंधे पर सर रखे रो रही थी और वो शख्स उसे दिलासे दे रहा था। मैंने फ़ौरन उसे दरवाज़ा मुकम्मल खोल दिया तो मुझे देखकर वो दोनों चूम गए और खड़े हो गए। ज़ुनैरा मुझे अचानक देखकर आवाज़ बाख्ता हो गई थी और उसका रंग खौफ के मारे पीला पड़ गया था। मैं उसकी आंखों में देखते हुए बोला कि ज़ुनैरा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुमसे पसंद की शादी की थी, तुम्हें मोहब्बत दी, तुम्हें इज्जत दी, वो सब कुछ देना चाहा जो एक बीवी का हक था, और बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ धोखा। मेरे पास सिर्फ दौलत की कमी थी और शायद उस शख्स के पास तुमने दौलत देख ली थी और इसीलिए तो आज मेरी इज्जत को रोनते हुए उसके पास आई और रोज़ाना रात को आती हो। लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मैंने ऐसा कहते हुए फ़ौरन ही उसे 3 तलाक के बोल दिए तो वो मेरी आंखों में देखने लगी और काफ़ी देर तक देखती रही और अगले ही रोज़ ज़मीन बोस होकर रह गई। वो बेहोश हो गई और वो शख्स जो ज़मीन पर खड़ा था उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उस शख्स को जान से मार दूं, लेकिन एक बार फिर से तारीख रकम हो जाती है गैरत के नाम पर कत्ल की। मैं इस रस्म रिवाज को ख़त्म करना चाहता था, इनको बढ़ावा नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं चुपचाप खड़ा था और उस शख्स की तरफ देख रहा था। उस शख्स ने मेरी तरफ देखा और कहा कि ये तुमने क्या कर दिया? हकीकत जाने बगैर ही तुमने ज़ुनैरा को तलाक दे दी। पहले उसकी तरफ की कहानी तो सुन लेते। जल्दबाजी में तुमने अपना घर खराब कर लिया है और ज़ुनैरा की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी है। उस शख्स ने ज़ुनैरा को होश में लाने की कोशिश करते हुए मुझसे कहा तो मैं हैरत से उसे देखने लगा। मैंने कहा कि मज़ीद कुछ सुनने और देखने की गुंजाइश रह गई थी क्या? जिस हालत में मैंने तुम दोनों को देखा है, न जाने क्या कुछ तुम लोग रोज़ाना रात को यहाँ पर करते होगे। मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि ऐसी लड़की को अपने साथ रखूँ। अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो कर लो, अब ये आज़ाद है। मैंने गुस्से से कहा तो वो शख्स जैसे फट पड़ा। क्या तुम अपनी सगी बहन के साथ शादी कर सकते हो? उस शख्स ने मुझसे अजीब सा सवाल कर डाला तो मैं सवालिया नजरों से उसे देखने लगा।
میری نظروں کا سوال اس نے بھانپ لیا تھا تو بولا کہ زنیرہ اس کی سگی بہن ہے، وہ اس کا بھائی ہے۔ اس شخص کی یہ بات سن کر مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ خود کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ اتنے میں زنیرہ کو بھی ہوش آ گیا۔ ہوش میں آ کر اس نے رونا شروع کر دیا اور مجھ سے کہا کہ رشید کہ تم نے کیا کر دیا؟ پہلے مجھ سے تو پوچھ لیتے کہ یہ شخص میرا لگتا کیا ہے، پھر ایسی بات بولتے۔ اور یہ شخص بھیس بدل کر ہمارے گاؤں میں آ کر رہنے لگ گیا ہے، پولیس کے خوف سے، کیونکہ اس کے ساتھیوں نے کسی کو قتل کر دیا تھا اور پھر اسے پھنسا دیا تھا جس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ روزانہ مجھے یہاں بلا کر مجھ سے مشورہ کرتا تھا کہ کیسے ثبوت اکٹھے کرے اپنی بے گناہی کے، اور ہم دونوں بہن بھائی ساری رات یہاں بیٹھ کر یہی سوچتے تھے کہ اس قتل کے معاملے کو کس طرح سے حل کیا جائے۔ زنیرہ کی بات سن کر تو میرے سر پر آسمان گر گیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ سچ بول رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے کچھ ایسے ثبوت بھی دکھائے جس سے ثابت ہو گیا کہ وہ اس کا سگا بھائی ہے۔ میں نے زنیرہ سے کہا کہ پہلے تو تم نے کبھی اس بھائی کا ذکر نہیں کیا تھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں کی 2 شادیاں تھیں اور ماں دوسری شادی کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے گئیں اور میرے بھائی کو میرے والد نے رکھا تھا۔ میں ساری زندگی اپنے سوتیلے باپ کے گھر رہی، اپنی ماں کے ساتھ، اور میرا بھائی اپنے سگے باپ کے ساتھ رہا، سوتیلی ماں کے سائے میں۔ جب تم میری ماں سے میرا ہاتھ مانگنے آئے تھے تو میں نے تمہیں صاف بتایا تھا کہ میری ماں کی دوسری شادی ہے، لیکن مزید تفصیل نہ تم نے پوچھی اور نہ ہی میں نے بتائی کبھی، کیونکہ تفصیل میں جانے کی مجھے کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ تمہاری محبت ہی اتنی طاقتور تھی کہ مجھے کسی بات کی پریشانی نہیں تھی۔ والدین کی علیحدگی کے بعد بھی ہم دونوں بہن بھائی اکثر ملا کرتے تھے، لیکن پھر یہ ملاقاتوں کا سلسلہ کم ہوتا چلا گیا اور ہم اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ پھر میرا بھائی کہیں روپوش ہو گیا اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے، اور کافی سالوں سے وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ اچانک سے میں نے اسے دیکھ لیا تھا تو وہ روزانہ بہانے سے مجھے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ میں دن میں اس کے ساتھ نہیں جاتی تھی کیونکہ گاؤں والے باتیں بنائیں گے، اس لیے میں رات میں بہانے سے اس کے ساتھ چلی آتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ رات میں کوئی نہیں دیکھتا ہوگا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ تمہیں مجھ پر اعتماد ہے۔ زنیرہ کی باتوں نے میرے دل کو چیر دیا تھا اور مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں جلد بازی میں کیا کر بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے مجھے اس اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے تو ساری حقیقت بتانی چاہیے تھی، تو اس نے کہا کہ ہاں میں تمہیں حقیقت بتانا چاہتی تھی، لیکن میرے بھائی نے مجھے منع کر دیا تھا۔ میرے بھائی نے کہا کہ ابھی پولیس کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اس لیے اس بات کا کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ میں وقت آنے پر تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، لیکن زنیرہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا بھی دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ میں ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح وہاں پر ہی بیٹھ گیا، اپنا سر پکڑ کر۔ زنیرہ اپنے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھے رشید کو ساری حقیقت بتانے دو، لیکن تم نے مجھے منع کر دیا، اور اس کا نقصان بھی دیکھ لو، میرا گھر برباد ہو گیا ہے، مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ میں نے زنیرہ سے کہا کہ میرا بھی اتنا قصور نہیں تھا، اگر تم مجھے سچائی بتا دیتی شروع میں ہی تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ میں ایک شوہر ہوں، ایک مرد ہوں، اور مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن میرا بھی اتنا قصور نہیں تھا، تمہارا قصور ہے، تمہیں مجھ سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہیے تھا۔ زنیرہ کے بھائی نے کہا کہ اب تمہارا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں، چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ بات کو سمجھے بغیر میں اتنا آگے سوچ بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، زہرا کی غلطی تھی، اس نے مجھے کچھ بتایا نہیں تھا، لیکن کم از کم میں اسے صفائی کا موقع تو دے سکتا تھا، اسے طلاق دینے سے پہلے اسے سوال تو کر سکتا تھا، تو مجھے ساری سچائی بتا دیتی، لیکن میں نے اسے کوئی سوال ہی نہیں کیا اور اسے طلاق کے الفاظ بول دیے۔ اگر طلاق کے الفاظ بولنے کے بجائے میں اسے یہ پوچھتا کہ یہ شخص کون ہے تو مجھے بتا دیتی اور میری غلط فہمی دور ہو جاتی، لیکن میں اتنا جلد باز کیسے ہو سکتا تھا؟ آنکھ اور منظر کا عجیب تعلق ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری آنکھ جو منظر دیکھ رہی ہے بس وہی سچ ہے، اور پس منظر میں جو کچھ بھی ہے ہم اسے دیکھنا نہیں چاہتے۔ کاش کہ میں تھوڑا سا صبر کر لیتا، اسے طلاق کے الفاظ بولنے سے پہلے اسے صرف اتنا پوچھتا کہ یہ شخص تمہارا لگتا کیا ہے اور تم اس کے ساتھ آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو، تو وہ مجھے یہی کہتی کہ یہ میرا بھائی ہے، اور پھر بات اتنی آگے نہ جاتی اور ہمارا گھر بھی تباہ نہ ہوتا۔ اس میں ہم سب کی غلطی تھی، میری بھی غلطی تھی، اور میں نے زنیرہ کو صفائی کا موقع نہیں دیا۔ زنیرہ کے بھائی کی غلطی تھی کہ اس نے مجھے سچائی بتانے سے منع کیا۔
زنیرہ کو، اور زنیرہ کی بھی غلطی تھی کہ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، بلکہ سب سے بڑی غلطی زنیرہ کی ہی تھی۔ میں اس کا شوہر تھا اور اپنے بھائی کی بات مانتے ہوئے اسے مجھے اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ وہ مجھ سے بتا دیتی کہ ایک اہم معاملہ ہے لیکن تم کسی سے کچھ مت کہنا، تو میں کسی سے کچھ نہیں کہتا۔ لیکن اب سب ختم ہو چکا تھا، میں تو حیران ہو کر رہ گیا تھا، پریشان ہو کر رہ گیا تھا، اور زنیرہ اپنے بھائی کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ بس اس بات سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ بیوی کو کبھی بھی اپنے شوہر کو حقیقت سے ناآشنا نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ سب سے زیادہ نقصان عورت کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ مرد تو جذباتی ہوتا ہے اور مرد کو بھی معاملے کی تہ میں جائے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرا تو گھر برباد ہو چکا ہے اور زنیرہ کی زندگی بھی برباد ہو چکی ہے، لیکن میری سب سے یہی درخواست ہے کہ آنکھ اور منظر کے تعلق کو سمجھے بغیر کوئی فیصلہ نہ کریں۔ ضروری نہیں کہ جو آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے وہی سچ ہو، کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی غلط ثابت ہو سکتا ہے۔